آج کی ویڈیو میں بات کریں گے خواب کے بارے میں کہ خواب کیا ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو چند اہم خواب کی تعبیر کے بارے میں بتائیں گے کہ جیسے پانی دیکھنا، کسی کو اڑتے ہوئے دیکھنا، گرتے ہوئے دیکھنا یا مرتے ہوئے دیکھنا، اسی طرح سانپ دیکھنا، دانت کا گرنا دیکھنا، بچوں کو دیکھنا یا پیسوں کو دیکھنا، کھاتے ہوئے کچھ چیز کو دیکھنا، کپڑے دیکھنا، جانور دیکھنا یا گاڑی چلانا، ان سب کی اسلامی تعبیریں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ناظرین، خواب وہ خیالات، مناظر یا احساسات ہیں جو انسان کو نیند کے دوران نظر آتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں۔ خواب عموماً خیالی اور غیر حقیقی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ انسان کی حقیقی زندگی کے واقعات یا خیالات پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں۔ خواب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، جیسے خوشگوار خواب، ڈراؤنے خواب یا غیر واضح خواب۔ خوابوں کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم ان کی اقسام، وجوہات اور اہمیت پر غور کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی اقسام کی بات کریں تو پہلے نمبر پر خوشگوار خواب۔ یہ وہ خواب ہیں جن میں ہمیں خوشی، سکون اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ ڈراؤنے خواب یہ وہ ہوتے ہیں جو ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ اکثر یہ خواب کسی ناخوشگوار تجربے یا خوف پر مبنی ہوتے ہیں۔ غیر واضح خواب یہ وہ خواب ہیں جو بہت الجھن والے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی مکمل سمجھ بھی نہیں آتی۔ اسی طرح پیش گوئی کرنے والے خواب، بعض اوقات لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں جو مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیش گوئی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے تعلق ہونا بحث طلب ہے۔ اسی طرح واضح خواب، جن کو لوسڈ ڈریمز کہتے ہیں، یہ وہ خواب ہیں جن میں خواب دیکھنے والا جانتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے اور بعض اوقات خواب کے مناظر کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ اب بات کریں خواب کی وجوہات کی، تو نیند کے دوران ہمارا دماغ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جن میں سے ایک مرحلہ REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ ہے۔ اس مرحلے میں دماغ بہت زیادہ فعال ہوتا ہے اور خواب دیکھنے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دن بھر کے واقعات اور خیالات خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خواب ہمارے اندرونی جذبات اور احساسات کا عکس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی چیز کا خوف ہمارے خواب میں ڈراؤنے مناظر کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح جسمانی یا ذہنی صحت کے مسائل بھی خوابوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ خوابوں کی اہمیت کی بات کریں تو خواب ہمارے دماغ کو دن بھر کے تجربات اور جذبات کو پروسیس کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ خوابوں سے تخلیقی آئیڈیاز حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح اچھی نیند اور خواب دیکھنا ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ خواب انسانی تجربات کا ایک دلچسپ اور پیچیدہ حصہ ہے جو ہمیں اپنی اندرونی دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب اگر بات کریں خواب اور اسلامی نظریے کی، تو اسلام میں خوابوں کا ایک خاص مقام اور اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں خوابوں کا ذکر ملتا ہے اور ان کے مختلف اقسام کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق خواب 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رحمانی خواب، نمبر 2 شیطانی خواب اور نمبر 3 نفسیاتی خواب۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رحمانی خواب کے بارے میں۔ یہ وہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ خواب سچے ہوتے ہیں اور ان میں ہدایت یا بشارت ہوتی ہے۔ ان خوابوں کو سچے خواب یا رویا صادقہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہیں۔ بات کرتے ہیں شیطانی خواب کے بارے میں۔ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو انسان کو خوف زدہ کرنے یا گمراہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان خوابوں میں ڈراؤنے مناظر یا خوفناک واقعات شامل ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور ان پر دھیان نہ دیا جائے۔ بات کرتے ہیں نفسیاتی خواب کے بارے میں۔ یہ خواب انسان کی اپنی روزمرہ زندگی، خیالات اور احساسات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
یہ خواب دماغ کے لاشعوری حصے کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے روزمرہ کے واقعات یا جذبات سے ہوتا ہے۔ اسلام میں خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک اہم مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور ان کی تعبیر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ اہم نکات ہیں، جیسے کہ تعبیر کرنے والے کی تقویٰ۔ خواب کی صحیح تعبیر کرنے والے کا متقی ہونا ضروری ہے، کیونکہ غلط تعبیر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب کو صرف ان لوگوں سے بیان کریں جن سے محبت اور اعتماد ہو۔ اسی طرح برے خواب پر عمل کرنا۔ برے خوابوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب برے خواب دیکھیں تو 3 مرتبہ دائیں جانب تھوک دو اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب ان کے مستقبل کی نبوت کی نشاندہی کرتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواب دیکھے اور ان کی تعبیر فرمائی۔ ان خوابوں میں کئی دفعہ آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی گئی ہیں۔ اسلامی نظریے کے ساتھ ساتھ اب خواب اور سائنسی نظریے کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سائنس کے مطابق خواب نیند کے دوران دماغ کی سرگرمی کا نتیجہ ہیں۔ خوابوں کا مطالعہ نیورولوجی اور سائیکالوجی میں ایک اہم موضوع ہے۔ خوابوں کے بارے میں سائنس کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم ان کے بائیولوجیکل اور سائیکالوجیکل پہلوؤں پر غور کر سکتے ہیں۔ بائیولوجیکل پہلوؤں میں REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ خوابوں کی اکثریت نیند کے دوران آتی ہے۔ اس مرحلے میں دماغ بہت زیادہ کام کرتا ہے اور آنکھیں تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ اسی طرح نان REM نیند، یہ نیند کے ابتدائی مراحل ہیں جن میں خواب کم آتے ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو وہ عام طور پر کم واضح اور یادگار ہوتے ہیں۔ دماغ کی سرگرمیوں میں نیند کے دوران خاص طور پر REM نیند میں دماغ کے مختلف حصے کام کرتے ہیں۔ دماغ کی فنکشنلٹی کی یہ لہر انسان کے خیالات، یادداشت اور جذبات کو خواب کی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ سائیکولوجیکل پہلوؤں میں خواب لاشعوری خواہشات اور جذبات کا اظہار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواب ہمارے دبے ہوئے خیالات اور تمناؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ خواب 2 سطحوں پر ہوتے ہیں، ظاہر یعنی مینیفیسٹ اور پوشیدہ یعنی لیٹنٹ۔ ظاہر خواب وہ ہیں جو ہم یاد رکھتے ہیں، جبکہ پوشیدہ خواب وہ ہیں جو حقیقی معنی رکھتے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق خواب یادداشت کی تقویت، جذباتی توازن اور دماغ کی بحالی کے عمل میں مدد کرتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ خواب تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے، مسائل کا حل تلاش کرنے اور روزمرہ کے تجربات کو پروسیس کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ خوشگوار خواب دیکھنے کے لیے کچھ تدابیر اور عادات کو اپنانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نیند کے معیار کو بہتر بنانے اور خوشگوار خوابوں کے امکانات کو بڑھانے میں یہ چیزیں مدد دے سکتی ہیں، جیسے کہ نیند کی اچھی روٹین بنائیں، سونے سے پہلے آرام دہ ماحول بنائیں، سونے سے پہلے آرام کریں، اسی طرح صحت مند زندگی گزاریں، مثبت خیالات کا رجحان رکھیں اور مراقبہ اور دعا کو ساتھ ساتھ لکھ کے چلیں۔ سونے کی تیاری اور خوابوں کی یادداشت کے لیے خوابوں کو ڈائری کا استعمال کریں۔ خوابوں کو یاد کرنے اور لکھنے کی عادت بنائیں، اس سے آپ کے دماغ کو خوابوں کو بہتر طور پر سمجھنے اور کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق خوابوں کی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں اور ان کی تفصیلات قرآن و حدیث اور علماء کے اقوال میں ملتی ہیں۔ یہاں کچھ عام خوابوں کی اسلامی تعبیریں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، پانی دیکھنا۔ صاف پانی دیکھنا ایمان کی مضبوطی اور خوشحالی اور روحانی سکون کی علامت ہے۔ گندا پانی دیکھنا مشکلات، گناہ یا بیماری کی نشاندہی کرتا ہے۔ سانپ کا خواب دیکھنا دشمنی، منافقت یا کسی نقصان کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کی تعبیر اس پر منحصر ہے کہ خواب میں سانپ کیا کر رہا تھا اور خواب دیکھنے والے کا رد عمل کیا تھا۔ اسی طرح خواب میں مرتے ہوئے دیکھنا، خود کا مرنا زندگی میں کسی بڑی تبدیلی یا روحانی ترقی کی علامت ہو سکتا ہے۔
इसी तरह किसी और के मरने का ख्वाब देखना इस शख्स के बारे में फिक्र या इसके साथ ताल्लुकात में तब्दीली की निशानदही करता है। उड़ने का ख्वाब आज़ादी, खुशी या जिंदगी में किसी बड़ी कामयाबी की निशानदही करता है। इसी तरह दांत गिरने का ख्वाब आमतौर पर माली मुश्किलात, परेशानी या किसी अहम चीज के नुकसान की निशानदही करता है। ख्वाब में बच्चे देखना मासूमियत, नया आगाज या खानदान में इजाफे की इलामत हो सकता है। इसी तरह पैसे देखने का ख्वाब माली हालात में बेहतरी, खुशहाली या कामयाबी की निशानदही कर सकता है। ख्वाब में नए कपड़े देखना खुशहाली, इज्जत और नेक अमाल की निशानदही करता है। और इसी तरह पुराने या गंदे कपड़े देखना मुश्किलात, बेइज्जती या गुनाहों की इलामत हो सकता है। खाना काबा को ख्वाब में देखना ईमान की मजबूती, हज की नीयत या अल्लाह के करीब होने की ख्वाहिश की इलामत है। इसी तरह कुरान की तिलावत करना या सुनना रूहानी सकून, हिदायत और अल्लाह की रजा की इलामत हो सकता है। और ख्वाब में आज़ान देना दीन की तबलीग, नेक अमाल की तरगीब या किसी बड़ी खुशखबरी की निशानदही कर सकता है। और ख्वाब में मोती या जवाहिरात देखना इल्म, हिदायत या नेकी की इलामत हो सकता है। ख्वाब में दरख्त देखना तवील उम्र, खुशहाली या खानदान की मजबूती की इलामत है। इसी तरह आग देखना आजमाइश, मुश्किलात या तंबीह की इलामत है। ख्वाब में शेर को देखना ताकत, हाकमियत या किसी बड़े चैलेंज की इलामत हो सकता है। नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर के लिए मुस्तनद उल्मा या माहिरीन से मशवरा करना बेहतर है, क्योंकि हर ख्वाब का सियाको सबाक और ख्वाब देखने वाले की हालत मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छे ख्वाब को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बयान करें और बुरे ख्वाब को ज्यादा अहमियत ना दें, इनका जिक्र ना करें और अल्लाह से पनाह मांगें। ये ताबीरें आम तौर पर इस्लामी नजरिए और उल्मा के अकवाल पर मबनी हैं। हर ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ हो सकती है और इसके मानी ख्वाब देखने वाले के हालात और तजर्बात पर मुनहसिर होते हैं। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर